علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ آج کا ولاگ ہم شروع کریں گے روم کی کلیننگ سے۔ ویسے ابھی تو 12 بجے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ آج صبح سے کوئی کام نہیں کیا میں نے۔ بچے میرے بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے، ابھی ان کو چپ کروایا، ان کا موڈ تھوڑا ٹھیک ہے تو میں نے سوچا ابھی اپنے کام پہ لگ جاتے ہیں، اس سے پہلے ان کا موڈ دوبارہ خراب ہو جائے۔ اس روم میں کافی زیادہ میس تھا کیونکہ کل سنڈے تھا تو سب گھر پہ تھے، تو کوئی بھی صفائی والا کام میں نے کیا نہیں ہے۔ تو آج منڈے، سارے اپنے اپنے کام پہ گئے ہوئے ہیں، تو میں نے سوچا آج روم کی کلیننگ کر لیتی ہوں جلدی سے، اور بیڈ شیٹ وغیرہ چینج کر لیتی ہوں کیونکہ کافی گندی ہو رہی تھی۔ ماشاءاللہ ہمارے گھر میں 2 بچے ہیں تو پھر وہ جلدی گندی کر لیتے ہیں، اس لیے ہفتے میں تو لازمی بیڈ شیٹ چینج ہوتی ہے۔ خیر، بیڈ شیٹ چینج کرنا میرے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے کیونکہ جب تک میں اسے ہر اینگل سے سیٹ نہیں کر لیتی تب تک مجھے سکون نہیں ملتا۔ اس لیے میں جب بھی بیڈ شیٹ چینج کرتی ہوں تو پورا میٹریس اٹھا کے آرام سکون سے چینج کرتی ہوں تاکہ اچھے طریقے سے بیڈ شیٹ چینج ہو جائے۔ لیکن یہ سب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ بچے تھوڑی دیر بعد پھر وہی حال کر لیتے ہیں، ساری چیزیں اٹھا کے ادھر ادھر پھینک لیتے ہیں۔ لیکن کیا کر سکتے ہیں، اگر ہم بچوں کو سارا دن دیکھتے رہیں گے، یہ جو مستیاں کرتے ہیں، یہ جو گن بناتے ہیں اور یہ جو تنگ کرتے ہیں، پھر تو ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے کیونکہ بچوں کا تو کام یہی ہوتا ہے سارا دن، انہوں نے تو یہی کرنا ہے۔ خیر، بیڈ شیٹ وغیرہ میں نے چینج کر لی تھی، اس کے بعد چارپائی کی چادر وغیرہ بھی صحیح کر لی تھی، بس جھاڑو لگانا رہ گیا۔ میری کوشش تو یہی ہوتی ہے میں جلدی جلدی کام کر کے پھر اپنے بچوں کو ٹائم دوں، لیکن ماشاءاللہ سے جب یہ بیچ میں آ جاتے ہیں تو وہ پھر کام بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سے بچے ہوتے ہیں جو کھلونوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ میرے بچوں کو تو آپ جتنے مرضی کھلونے لا کے دے دو، چیزیں لا کے دے دو، لیکن انہوں نے اسی کام میں انگلی کرنی ہوتی ہے جو میں کر رہی ہوتی ہوں۔ خیر، جیسے تیسے کر کے میں نے جھاڑو وغیرہ لگا دیا تھا اور روم بالکل کلین ہو گیا تھا۔ کتنا اچھا لگتا ہے جب آپ کا گھر یا آپ کا کمرہ کلین ہو جاتا ہے، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، اسی لیے میں کوشش کرتی ہوں اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھوں۔ لیکن بچوں والا گھر ہے، آپ جتنا مرضی اس کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرو لیکن بچے اس کو صاف ستھرا رہنے نہیں دیتے۔ خیر، اس روم کی کلیننگ ہو گئی تھی، اب میں اپنے روم میں آ گئی تھی۔ کتنا خالی خالی لگ رہا ہے میرا روم۔ کل سے جب بھی میں اس روم میں آتی ہوں تو میرا دل تھوڑا اداس ہو جاتا ہے کیونکہ میں نے اپنا ڈریسنگ ٹیبل سیل کر لیا جو میرے دل کے بہت قریب تھا، جو میری مما نے مجھے بہت ہی پیار سے دیا تھا۔ لڑکیوں کے لیے وہ چیزیں بہت قیمتی ہوتی ہیں جو ان کے ماں باپ انہیں پیار سے، محنت میں، شادی میں دیتے ہیں۔ میرے دل کے وہ بھی بہت قریب تھا، لیکن کچھ ریزن کی وجہ سے مجھے وہ سیل کرنا پڑا۔ ہم چاہے اپنی زندگی میں کتنے ہی آگے کیوں نہ چلے جائیں، کتنی ترقی کیوں نہ کر لیں یا کتنی نئی چیزیں کیوں نہ لے لیں، لیکن جو چیز ہمارے ماں باپ ہمیں دیتے ہیں اس چیز کی طرح اور کوئی چیز نہیں ہوتی، اور جس طرح ہم وہ چیزیں سنبھال کے رکھتے ہیں اپنی پوری زندگی، ہم کسی بھی چیز کو اتنا نہیں سنبھالتے، کتنے احساس کے ساتھ ہم اس کا خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں اتنی محنت سے دی، کہتے ہیں نا ماں باپ اپنی اولاد کو ہر چیز دے سکتے ہیں سوائے نصیب کے، بس نصیب بہت ضروری چیز ہے، ورنہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں سب کچھ ملتا ہے لیکن ان کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ بس اللہ پاک تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، ان کے والدین انہیں جو بھی دیں وہ ان کے نصیب میں ہو، کیونکہ جب بیٹی اپنے گھر میں خوش رہتی ہے تو ماں باپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ بس اللہ پاک تمام بیٹیوں کے، بہنوں کے نصیب اچھے کرے، اور کسی کی زندگی میں اگر کوئی مسئلہ مسائل بھی ہے تو اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور کرے۔ خیر، اندر سے میں نے ساری صفائی کر لی تھی، اس کے بعد باہر آ گئی تھی۔ باہر اتنا کچھ کام تھا نہیں کرنے کے لیے، بچے ابھی سو رہے تھے تو میں نے سوچا جو بھی ہے جلدی سے کر لیتی ہوں کیونکہ بعد میں بچے اٹھ جائیں گے، پھر وہ میرے پیچھے پیچھے آتے ہیں تو ابھی دھوپ بہت تیز ہے، پھر ان کے پاؤں جل جائیں گے۔ یہاں سے بھی تقریباً صفائی وغیرہ ہو گئی تھی، جھاڑو وغیرہ میں نے لگا لیا تھا۔ اس کے بعد میں باہر چلی گئی تھی کیونکہ میں نے بتایا تھا میرا ڈریسنگ سیل ہو گیا ہے تو مجھے نیا لینا تھا۔ پتہ نہیں مارکیٹ میں جا کے انسان اتنا کنفیوز کیوں ہو جاتا ہے، جب موبائل پہ دیکھو تو اتنی ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں اور جب وہی چیزیں سامنے جا کے دیکھو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا، میں نے اتنی دکانوں پہ وزٹ کیا لیکن مجھے کچھ خاص سمجھ نہیں آیا۔ ایک دو چیزیں تھیں جو سمجھ آئی تھی، انشاءاللہ جب لوں گی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ خیر، اس کے بعد ہم گھر آ گئے، گھر آ کے کھانا وغیرہ بنایا، بس یہی تھی میری آج کی روٹین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔